جنگ احد کا جو معرکہ منظر وجود پر آیا، یہ جنگ بہت خطرناک جنگ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد سے خطرناک دن ہم پر کوئی نہیں گزرا۔ سب سے مشکل دن جو تھا نا وہ ہم پر احد کا دن تھا۔ صحیح ہماری بات؟ سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ احد کا دن تھا۔ غزوہ بدر جو معرکہ ہوا رمضان میں، غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے جو جنگ کفار نے تیار کیا وہ تھا احد۔ اچھا، انہوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کافروں نے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اپنا اکثر مال، تجارت کا مال کفار نے اسلام کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور معاذ اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے اور شہید کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سارا مال مختص کر دیا۔ چندے ہوئے، کفار نے آپس میں چندے کیے کہ بھائی کس طرح سے ایسا معرکہ وجود میں لایا جائے کہ مسلمان معاذ اللہ نیست و نابود ہو جائیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو جائے۔ لیکن جس کو رب رکھے اس کو کون چکے؟ جس کی حفاظت رب کرے، ہاں اس کو کون؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تو ذات طیبہ یہ کہ رب کریم آپ کی برکتوں سے دنیا میں نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کو تکلیف پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہ لے؟ اللہ صرف مسلمانوں کو موقع دیتا ہے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس کے غلام، حضور کے غلام، یہ کتنا حساب لے سکتے ہیں۔ جب حضور کے غلام خاموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چپ تھوڑی بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینا بھی جانتا ہے اور پھر عذاب ڈالنا بھی جانتا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنا ذہن سازی کی، کیونکہ کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کے شوہر مر گیا، تو بھائی حضرت سفیان اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو اس جنگ کا قائد بنایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، آپ امیر لشکر تھے، اور بڑے جید اور خطرناک صحابہ جو پہلے کافر تھے ان کو اس لشکر کا، اس غزوہ کا جو ہے لیڈر بنایا گیا کہ بھئی آپ تیاری کرو۔ اچھا، تیاری کرنا ہے، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلے، مکے سے ہم نکلیں گے ڈائریکٹ حملہ کریں گے۔ صحیح ہماری بات؟ ڈائریکٹ حملہ کریں گے، پتہ نہ چلے مسلمانوں کو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں کر رہے۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اب جب چندے کی کلیکشن کی بات آئی کہ بھئی مال بھی چاہیے، تو 3000 اونٹ مختص کیے گئے، 3000 اونٹ۔ اور لشکر کتنا بڑا تھا؟ کئی چند صحابہ کے لیے 313 صحابہ کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ 1500 عورتیں اس کے اندر، جو کہ کھانے پینے کا انتظام، دف گانے، یہ ساری چیزوں کا انتظام انہوں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس انداز کے اندر ہم لشکر لے کے جا رہے ہیں ہم ان پہ ٹوٹ پڑیں گے اور یہ معاملہ مسلمان کو سارے صفایا ہو جائیں گے، ختم، اور ہم ادھر جشن منائیں گے۔ 3000 اونٹ وہ اس لیے لے کے گئے کہ کچھ اونٹ اس میں ذبح کیا جائے گا، راستوں میں ذبح کر کے اس کے گوشت کھائے جائیں گے۔ اور اس وقت کے حساب سے جو چندہ کلیکشن کیا گیا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، معاذ اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے، تاریخ کی کتابوں میں جو کلیکشن موجود ہے وہ آج کے حساب سے 50 سے 60 لاکھ روپے بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 50 سے 60 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اس وقت اتنا پیسہ جمع کیا گیا، سونے، زیورات، جواہرات، یہ جو ساری چیزیں تھیں نا، اس کی کلیکشن اتنی تھی کہ آج اس وقت کے حساب سے 50-60 لاکھ روپے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا اماؤنٹ تھا اس وقت کے حساب سے، اور کتنی بڑی ان کی پلاننگ تھی، اور کتنا خطرناک انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ اور جس جگہ سے گزرتے، جس راستے سے مکے سے ہوتے ہوئے دارالہجرہ کے راستے سے یہ آئے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ انتقام کی آگ ان میں بھڑک رہی تھی کہ انتقام لینا ہے، احد کا انتقام لینا ہے، بدر کا انتقام لینا ہے، بدر میں جو ہمارے 70 لوگ مارے گئے ان کا انتقام لینا ہے۔
اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ مقام ابوا مکے سے جب آپ مدینے کی طرف جو پرانا راستہ دارالحجرہ کا راستہ ہے، اللہ ہمیں جانا نصیب فرمائے، تو اس راستے سے جب وہ گزرے تو مقام ابوا وہ مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ اب بولے نا سبحان، توجہ کے ساتھ سارے مل کے، وہ مقام ہے جہاں سیدہ آمنہ کا مزار انور ہے۔ تو اب تجویز دینے والوں میں سے کسی نے تجویز یہ دی کہ بھائی ایسے تو جیتیں گے ہم، جنگ ہمارے حصے میں، ہم فتح یاب ہوں گے، اتنا بڑا لشکر ہم لے کے جا رہے ہیں، اتنی قوم ہمارے ساتھ ہے، اتنا بڑا قافلہ ہمارے ساتھ ہے، لشکر جرار ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں پھر بھی ہم معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو محمد کہہ کے حضور کو پکار رہے تھے، لیکن ہم ادب والے اور حضور کا نام ادب سے لینا جانتے ہیں۔ ہاں، ہمیں طریقہ یہی کہ ہمیں حضور کا نام بڑا ادب سے لینا ہے۔ تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا جسد خاکی قبر سے نکال لیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ قبر سے نکال لیا جائے، قبر سے نکال کے اپنے پاس رکھ لیا جائے اور ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی معاملہ الٹ ہوا تو ہم کہیں گے کہ بھائی اگر تم ہمارے لوگوں کو نہیں چھوڑتے تو تمہاری والدہ کے جو ہے نا ایک ہاتھ کاٹ دیں گے، ایک پاؤں کاٹ دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اتنا انہوں نے مطلب بدر کا انتقام لینے کی یہ سوچ انہوں نے سوچی ہوئی ہے، اور اتنے نیچے حد تک گر گئے کفار۔ تو ان کافروں میں کچھ سمجھدار بھی لوگ تھے، سلجھے ہوئے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا دیکھو بھائی جنگ تو ہے، ہم جنگ کرنے تو جا رہے ہیں، لیکن یہ کام ہمارے لوگوں نے کبھی نہیں کیا کہ مردوں کو تکلیف دیا جائے اور مردوں کو نکالا جائے اور ان کے اعضاء کاٹ کر اس کو مسئلہ کیا جائے اور اس کو بطور فدیہ اپنے پاس رکھا جائے۔ یہ کام ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں کیا، تو بہتر یہی کہ اس کام کی طرف نہ جاؤ۔ اگر یہ ہوا تو پھر مسلمان ایسا نہ ہو کہ کبھی مسلمان ہم پہ غالب ہے اور وہ ہمارے مردوں کو باہر نکالیں، تو یہ تجویز چھوڑ دو، اپنا جنگ کرنے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جو معاملات ہوتا ہے۔ تو وہ جنگ کرنے کے لیے جب نکلے تو ہندا، جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا ظلم کیا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہندا کو فرمایا کرتے تھے، اے ہندا اگرچہ تم مسلمان ہو گئی، تم نے اگرچہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، لیکن تم میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ اب اندازہ کریں حضور ان سے اتنا مسلمان ہونے کے بعد بھی اتنا مطلب حضور کا ناراضگی کا مظاہرہ حضور کرتے تھے کہ مسلمان اگرچہ آپ ہو گئی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ہندا تم میرے سامنے کبھی مت آنا ہو، میرے سامنے مت آیا کرو، جب تم آتی ہو تو مجھے امیر حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ لشکر جو ہے پہنچتا ہے مدینے کی طرف، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، آپ مسلمان ہو چکے تھے لیکن آپ کا مسلمان ہونا ظاہر نہیں تھا، کفار سمجھتے تھے کہ عباس کافر ہی ہیں، لیکن آپ مسلمان ہو چکے تھے، بدر کے بعد ہی آپ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عباس کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قباء مسجد، جامع مسجد قباء میں تھے، مدینے سے دور تھے۔ آپ نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھ کر قاصد کو کہا کہ بھائی فوراً سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ ہاں، تاریخ کے کچھ ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بدر اور احد کا معرکہ کیسے وجود میں آیا اور کس طریقے سے ایک خطرناک جنگ احد، اچھا یہ مسلمانوں پر سب سے خطرناک جنگ تھی جنگ احد، بے انتہا مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد سے خطرناک دن ہم پر کوئی نہیں گزرا، سب سے خطرناک دن اگر ہم پہ گزرا تو وہ احد کا دن تھا۔ اور احد کا معرکہ کس دن وجود میں آیا؟ 15 شوال المکرم، اور آج 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ جو کل گزری، تو انہی کی یاد میں، اصحاب احد کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہمارا جمع ہونا اور آپ اصحاب احد کا تذکرہ خیر کرنا، بالخصوص سیدنا امیر حمزہ کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی روح سے ہمیں
ہماری روح کو، ہمارے والدین اور اہل و عیال کی روح کو راضی فرمائے، اور آپ کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو جب یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بھیجا، کہا بھائی جتنا مال تجھے چاہیے نا تو لے لے، لیکن اس لشکر سے پہلے حضور کے پاس پہنچ جا، جتنا تیز گھوڑا چلا سکتے چلا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لیٹر دے، خط دے، اور راستے میں کسی کو نہیں بتانا میں نے تجھے بھیجا یہاں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام قباء میں موجود تھے، جب وہ خط حضور نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مقام قباء سے نکل حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرما ہوئے، آپ حضرت سعد نے حضور کی خدمت کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ربیع کو کہا، اے سعد تمہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں لیکن تم آگے کسی کو بتانا مت۔ تو سعد بن ربیع حضور کے قدموں میں گر کے کہا، یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ تو فرمایا، سعد بات یہ ہے کہ مکہ کے کفار ہم پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے نکل چکے، اور ایک خطرناک لشکر لے کر وہ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری سے آ رہے ہیں، تو اب ہمیں مدینے جانا چاہیے اور کوئی حفاظتی اقدامات اور ان کے جواب کے معاملے کے اندر کوئی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ تو سعد بن ربیع کو حضور نے یہ بات بتائی اور کہا کہ سعد ابھی کسی کو مت بتانا، ابھی ہم چلتے ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر نکلے تو سعد بن ربیع کی وائف، زوجہ، آپ کی بیوی، وہ آ گئی، کہا کہ بھئی حضور تم سے کیا بات کر رہے تھے؟ امانت بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہم کسی کو اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ یار یہ بات اپنے تک رکھنا، وہ جا کے سب سے پہلے جا کے بتاتا ہے، تو وہ امانت پہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ فتنہ فساد اسی کو تو کہتے ہیں کہ کوئی بات، ایسی بات کہ جو رازداری کی بات ہے وہ آپ اس کو عیاں کر دیں، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ آج تو بڑے بزرگ کہتے ہیں ایک بات کہ رازداری والی بات اگر بتانی ہے نا تو کسی کو نہ بتاؤ، اپنے کلیجے میں رکھو۔ جس کو تم نے بتایا وہ راز نہیں رہے گا، پھر وہ راز افشا ہو جائے گا، کیونکہ آج کل لوگوں کے معدے بڑے کمزور ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سعد بن ربیع کی زوجہ جو ہے نا وہ آگے سعد بن ربیع کے پاس، کہا بھئی حضور سے تمہاری کوئی کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا تو اپنا کام کر، خاموش رہے، تیرا کیا معاملہ ہے اس کے اندر، تیرے کو کیا مسئلہ، تو اپنا کام کر، مردوں کی بات مردوں میں رہنے دے۔ تو ضد کرنے لگی۔ تو سعد بن ربیع نے بڑا غصے کا مظاہرہ کیا اپنی بیوی کے اوپر، تو وہ خاموشی کے ساتھ ایک طرف ہوئی، کہنے لگی بات سنو میرے سرتاج، مجھے بات پتہ ہے کیا بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں نا۔ سعد بن ربیع بڑے غصے میں آگے، کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا جب آپ اور حضور بات کر رہے تھے نا تو میری کانوں تک یہ آواز آئی، میں نے سن لیا۔ سعد بن ربیع دوڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، راستے میں مدینے کی طرف رواں دواں ہے، فوراً بھاگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے، سلام عرض کیا۔ کہا کیا ہوا سعد؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو ایک بات بتانا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی اور ذرائع سے پتہ چلے، تو میں بتا دیتا ہوں، خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ ہاں میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا یا رسول اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دھوکہ دہی کروں آپ کے ساتھ؟ آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچے اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا رسول اللہ، جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے وہ میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا، میری بیوی نے سن لیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے، آپ نے مشورہ طلب کیا کہ بھئی کفار ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ آنے دیں، ہم مدینے میں رہ کے حملہ کریں گے۔ کچھ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم مدینے سے باہر احد کے مقام پر حملہ کریں گے، وہاں پہ ہم اپنا گراؤنڈ سجاتے ہیں اور وہاں پہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ بھئی ہم حملہ کریں تو اس انداز کے اندر کریں اور اس طریقے سے حملہ کریں۔ ابھی صحابہ میں آپس میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی منافق وہ بھی حضور کے ساتھ تھا لشکر میں، اور وہ 300 کا لشکر اپنے ساتھ لے کر آیا، 300 لوگ اس کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر اندر جلوہ فروز ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس پہن لیا۔ ہاں حضور نے جنگی لباس پہنا ہے،
آج لوگ کہتے ہیں کہ جنگ منگ کوئی چیز نہیں ہے، جنگ کی بات نہیں ہونی چاہیے، امن کی بات ہونی چاہیے۔ جب تک امن کی بات امن سے ہو رہی ہے تو امن کی بات، اور جب امن ختم ہو جائے نا تو پھر جنگ شروع ہو جاتا ہے اسی وقت سے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات یاد رکھو، جنت جو ہے نا تلوار کے سائے میں اللہ نے رکھی ہے، جنت تلوار کے سائے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس پہنا، اور جب حضور باہر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے صحابہ پہچان گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غالباً ہمارے مشورے سے ناراض ہیں، ہمیں حضور کو مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ جہاں فرمائیں گے ہم وہاں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ صحابہ حضور کے قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بس جب نبی جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو حجت قائم ہو جاتی ہے، اب جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں پیچھے لوٹ نہیں سکتا، اب جہاں چلنا ہے چلو۔ تو اسی لیے اس میں بھی محتاط ہونا چاہیے اس معاملے کے اندر کہ جب ہم کسی بڑے کو مشورہ دے رہے ہیں نا تو پہلے یہ دیکھیں بھی صحیح وہ بڑا ہے، وہ عالم ہے، فقی ہے، پیر ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑا آدمی ہے، ہم عرض کر سکتے ہیں حضرت یہ میری عرض ہے، ہم اپنے مشورے کا تھوپ اس کے نہ ڈالیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا اکثر و بیشتر یہ معاملہ کہ جب بڑے بزرگوں کے دماغوں کے مطابق چلنے کے بجائے بندہ اپنے دماغ کے مطابق چلانا چاہتا ہے تو پھر اس کا وبال پھر اسی کے اوپر آتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی تمہاری مرضی تھی، تم نے کہا تو ٹھیک ہے، اب لو عمل کرو اس پہ۔ یہ چیزیں ہم نے مطلب بذات خود ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ کئی ایسے معاملے کے اندر کہ استاد ہم نے کہا بیٹا نہیں ایسے نہیں ایسے جانا، ہم نے کہا نہیں استاد جی ادھر ایسے والا راستہ بہتر ہے، جب اس راستے میں گئے تو پتہ چلا تو پھنس گئے۔ اب وہ استاد صاحب بھی ساتھ ہے، اب استاد صاحب کے منہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یار اگر عمل کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے باتوں پہ عمل کرنا یہی ہمارے لیے باعث فخر اور باعث خوشی ہوتا ہے۔ ہم چاہیں کہ وہ ہمارے مطلب کے مطابق عمل کریں تو یہ ہمارے لیے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ مشورہ بھی ہر ایک سے نہیں لیا جاتا نا، مشورہ بھی اسی سے لیا جائے گا جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس کے لیے علم ہے، اس کا تجربہ ہے۔ صحیح ہماری بات۔ آج ہم کچھ ایسے بھی احباب ہیں جو 60 سال 70 سال کے بزرگ ہوتے ہیں لیکن ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان کو بیچارے کو مشورے کا میم نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک نظر ہوتی ہے، جو علمی صلاحیت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے میں گئے تو ایک بچے کو وہاں کا امیر پایا، تو صحابہ سے پوچھا تم نے ایک بچے کو امیر بنا دیا میری دور خلافت کے اندر؟ تو حضرت عمر فاروق کے سامنے وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے حضور کا فرمان سنا ہے کہ جو تم میں قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے اسی کو اپنا امیر مقرر کرو، تو یہ بچہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو سینے سے لگا کے کہنے لگے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ صحیح ہماری بات۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے اور لشکر بھی کم، اونٹ بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، تلواریں بھی اتنی نہیں، اس کے مد مقابل 3000 کا لشکر، 700 گھوڑے سوار 700، صحیح ہماری بات، اور 700 زرہ پہنے ہوئے، جو جنگی لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے نا لوہے کی زرہ، وہ لوگ 700، اور ادھر قافلہ گنتی کا قافلہ، نہ گھوڑ سوار نہ۔ اب آپ اندازہ کریں، میں نے آپ کو بتایا ایک رقم، اس وقت جو انہوں نے کفاروں نے چندہ کیا آج کے حساب سے 50-60 لاکھ روپے بنتا ہے، اور تو اندازہ کرو 50-60 لاکھ روپے کو انہوں نے کتنے سامان لیے ہوں گے، کیسی تیاری ہوگی۔ اس وقت جو رقم بیان کیا جاتا ہے نا تاریخ میں کہ اتنے اشرفیاں اتنے سنے، اگر آج کے دور سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو 50-60 لاکھ روپے کا اماؤنٹ بنتا ہے، 50-60 لاکھ روپے کا اماؤنٹ۔ کیا تیاری تھی، لیکن صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، ہم بالکل تیار کھڑے ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر دیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ احد کے معاملے میں مارکے میں آپ شہید ہو گئے، اور آپ کو بہت بری طریقے سے شہید کیا گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی پیاری اور بڑا دل فریب داستان ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چچا ہیں حضور کے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ابو جہل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مارا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے گھر میں آ گئے، پیچھے شور ہو گیا کہ بھئی حمزہ کے بھتیجے کو ابو جہل نے جو ہے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی، اللہ برباد کرے، اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی نسلوں کو بھی برباد کرے۔ صحیح ہماری بات بولے نا ذرا بلند آواز سے ہمیں۔ ہاں، تو اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جب بات پہنچی نا، تو امیر حمزہ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ کشتی لڑا کرتے تھے، بڑے بہادر تھے، 24 کلو کے ایک تلوار، 24 کلو کا ایک تلوار، دونوں ہاتھوں میں آپ نے وہ 2 تلواریں سے رکھا ہوا تھا۔ جنگ کے میدان میں، جنگ احد کے موقع پہ دونوں ہاتھوں سے آپ تلوار چلا رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار، بولے نا بلند آواز سے، یہ آپ کا عالم تھا۔ اور جب گھوڑا بھاگتا نا تو آپ اس کے دم کو پکڑ لیتے نا تو گھوڑے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے چلا جائے، اتنا آپ دلیر، اتنے طاقتور تھے۔ امیر حمزہ کو جب یہ پتہ چلا، مسلمان نہیں تھے آپ اس وقت، مسلمان نہیں تھے، جب پتہ چلا نا کہ بھئی میرے بھتیجے کو محمد عربی کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، تو امیر حمزہ فوراً اٹھے اور ابو جہل کو مارنے کے لیے دوڑے، اور آپ کا جو تلوار تھا نا اس کے دستے سے آپ نے اس کے سر پہ مارا، اس کا سر کھول دیا، سر پھاڑ دیا اس کا، اور وہی خون لگا ہوا دستہ دوڑے چلے آ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، بھتیجے کو سینے سے لگائے، بھتیجا دیکھ تیرے دشمن کا بدلہ لے کر آیا ہوں میں، دیکھ خون لگا ہوا، تازہ خون ہے، ہاں جس نے تیرے کو تکلیف پہنچائی نا اس کا سر پھاڑ دیا میں نے، تو خوش نہیں ہوتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوئے۔ امیر حمزہ بیٹھ گئے حضور کے آگے، کہا بھتیجے تو کیسے خوش ہوگا، بتا تو صحیح تو کیسے خوش ہوگا؟ بولے تو اس کا سر قلم کر کے لے کر آ جاؤں، میں سر کاٹ کے لے آؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، کہا نہیں چچا ایسے خوش نہیں ہوں گا۔ کہا بیٹا بتا کیسے خوش ہوگا؟ کہا میں ایسے خوش ہوں گا جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں نا تو بھی پڑھ لے تو میں خوش ہو جاؤں گا، جس کو میں رب مانتا ہوں نا آپ بھی مان لو میں خوش ہو جاؤں گا، ہاں جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے نا چچا آپ بھی پڑھ لو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا بھتیجا اگر یہ بات ہے تو دیکھ میں تیرے رب کو نہیں جانتا لیکن تجھے جانتا ہوں، تیری رضا کے لیے میں کلمہ تیرا پڑھ لیتا ہوں، یا تو خوش ہوگا چل ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تو خوش ہو جا بس۔ تو اس انداز کے اندر آپ کی محبت تھی، اور حضور کے ہاتھ میں آپ مسلمان ہوئے، اور کس کی خوشی کے لیے؟ حضور کی خوشی کے لیے مسلمان ہو گئے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا نا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں کھڑے، پہلے صف میں کھڑے۔ جنگ جو ہے لازمی سی بات ہے، جبل رمات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، جنگ احد کے جو پہاڑ ہے نا یہ جنتی پہاڑ ہے، جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور کل بروز قیامت ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پہاڑ حضور سے محبت کرے۔ اچھا آپ کو اور اللہ مجھے جانا نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ جبل احد کے پہاڑ کے سامنے ہی، جبل احد کا پہاڑ ہے نا اس کے سامنے ہی ایک اور پہاڑ ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ وہ کالا پہاڑ، جبل نار جس کو کہا جاتا ہے، جبل جہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کو جبل نار کہا جاتا ہے، جہنمی پہاڑ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ یہ پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور کل بروز قیامت جہنم میں جائے گا۔ اندازہ کریں کہ ایک پتھر حضور سے محبت کرے تو جنت میں جائے، اور ایک پتھر حضور سے بغض رکھے تو وہ جہنم میں جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رمات، جبل احد جو پہاڑ ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جبل رمات، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مجھے جانا نصیب کیا، اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ذکر و اذکار نعت خوانی بھی کی۔ اللہ کریم اس کی برکت ہے ہمیں بھی عطا فرمائے، دوبارہ جانا نصیب فرمائے۔ جبل رمات جو پہاڑ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر انداز کے ساتھ وہاں پہ مقرر کیا کہ بھئی تم اس پہ مقرر رہنا ہے، اگرچہ ہم جنگ جیت جائیں کچھ بھی معاملہ ہو تمہیں نیچے نہیں آنا ہے، تم اپنے تیر انداز کے ساتھ ادھر ہی رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہم پہ حملہ کر دے۔ تو جب مسلمانوں نے کفار کو مارا اور قتل کیا، جہنم میں پہنچایا، تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہم فتح یاب ہو گئے۔
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ تو ادھر موجود تھے، لیکن کچھ صحابہ وہ وہاں سے اتر گئے، انہوں نے وہ جبل رمات کی پہاڑی کو چھوڑ دیا اور وہ نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ ہیں وہ، ان کے اپنے معاملات ہیں، ہمیں بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ کیا تھا نہیں تھا، کچھ لوگ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ مال غنیمت کے لیے نیچے آ گئے تو یہ کر لیا۔ شرم کرو یار، یہ باتیں کرنے کی، تو اپنا منہ دیکھو، صحابہ کے متعلق کی بات کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے متعلق تو بولتا نہیں ہے، صحابہ کے متعلق بات کر رہے تو وہ ان کا معاملہ تھا، جو تھا وہ تھا، بس لازم اتنی سی بات ہے کہ حضور کے فرمان پہ عمل کرنا لازمی تھا۔ انہوں نے، ان کے دماغ میں یہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخ میں لکھی گئی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں تو تب بھی ادھر ہی کھڑے رہنا ہے، تو ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی، وہ نیچے آ گئے۔ تو جب وہ نیچے آئے تو پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر، کیونکہ اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک بڑا جرار لشکر آپ لے کے پیچھے سے آ رہے تھے۔ جب آپ نے جبل رمات کو خالی دیکھا نا تیر اندازوں سے کہ یہاں تیر انداز نہیں ہے، تو آپ نے خالد بن ولید نے فوراً حکم دیا کہ بھائی تیر پھینکو ان کی طرف اور ٹوٹ پڑو۔ خالد بن ولید کا لشکر پیچھے سے حملہ آور ہوا اور اس طرح سے حملہ آور ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی تلوار سے مسلمان شہید ہو رہے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم کہاں تلوار چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹوٹ پڑے وہ ہم پر، ٹوٹ پڑے۔ اس دوران حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے گھومنے لگے، حضور کو کسی بھی لمحے پیچھے نہیں چھوڑتے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتادہ تو میرے آگے آگے کیوں آتا ہے، آپ دور ہٹ جائیں۔ تو حضرت قتادہ حضور کے قدموں میں گر گیا کہ اے رسول اللہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کہاں سے حملہ کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے آگے آگے رہوں، اللہ نہ کرے آپ پر کہیں سے تیر برسے تو پہلے میرے جسم سے ہوتے ہوئے گزرے۔ تو حضرت قتادہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے آگے اپنا چہرہ کر دیا، اپنا چہرہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک تیر آپ کے آنکھ میں آ کے لگا اور آنکھوں کا ڈھیلا آپ کا باہر آ گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی، پہلی رات اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے اور یہ مدینے میں شور ہو گیا کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کو حکم ہو گیا کہ جنگ کے لیے چلو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جان دینا تو بس یہ ہمیں جان دینے کی کیا ضرورت، ہم نے مسجد بنا لی، نمازیں پڑھ لی، بس اپنا دین کا کام یہی ہے۔ دین یہ تھوڑی ہے، اسلام کا نظام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی حفاظت، اصل بات تو دین یہ ہے۔ کافروں کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کفاروں کو، یہودیوں کو، اسرائیلوں کو، امریکہ کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ مسجدیں کتنی بنا رہے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی پریشانی ہے، ان کو پریشانی اس بات سے ہے کہ اسمبلیوں کے اندر دین اللہ اور اس کے رسول کا نہ ہے، نظام ہمارا رہے اور یہ ہمارے محتاج بن کے رہے، یہ ہمارے محتاج بن کے رہے۔ آج پوری امت مسلمہ کفار کی محتاج بن کے، اس کی وجہ سے وہ صرف یہی ہے کہ مسلمان دنیا سے زیادہ محبت کرنے لگ گیا اور موت کا خوف اس کے دلوں میں رچ بس کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جنگ احد کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تلوار نکالا اور کہا بھئی کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، میں وہ تلوار اس کو دے دوں گا۔ تو صحابہ نے چاہا کہ وہ حضور کا تلوار کون نہیں چاہے گا، سارے اسی چکر میں تھے کہ یار یہ تلوار مجھے مل جائے، یہ تلوار مجھے مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو جب لہرایا، فرمایا بھائی تلوار میں اس کو دوں گا اس کے حق کے ساتھ دوں گا جو اس کا حق ادا کرے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلوار کو اتنا استعمال کیا جائے، اتنا گھسیٹا جائے کہ اس تلوار کا سب کچھ ختم ہو جائے، تلوار گھس گھس کے ختم ہو جائے، اتنا اس سے کفاروں کو مارا جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور لال رومال آپ نے اپنے چہرے میں سے باندھا، کہا یا رسول اللہ دجانہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور آپ نے حضور کے ہاتھ سے وہ تلوار لیا، تلوار کو چوما اور اس طرح ٹوٹ پڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جہاں دجانے کی تلوار چلتی تھی اگلا کفار کا سر جو ہے نا زمین میں پڑا ہوتا تھا، اس انداز کے۔ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں، ابھی پہلی رات شادی کیے، خبر جب پھیلا تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے۔ تو بیوی کہنے لگی آپ تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، شہید ہو گئے تو پھر میرا کیا بنے گا، شہید ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟
کہا شہید ہو گئے تو میں جنت میں جاؤں گا، کہا میں ادھر، کہا ایک شرط میں اجازت دیتی ہوں، کہا کیا کیا، حضور کے پاس مجھے لے کے چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ کی زوجہ بھی آتی ہے، کہا یا رسول اللہ میں اپنا شوہر آپ کے حوالے کرتی ہوں، لیکن اس طرح کہ جب میرے شوہر کی روح نکلے تو میری بھی روح نکلے اور ہم دونوں جنت کی سیر کریں۔ پہلی رات حضرت حنظلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور احد کے مقام پر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت معصب بن عمیر ارب پتی کھرب پتی صحابی، مطلب جب آپ اسلام لے کر آئے تو ساری دولتیں آپ سے چھین لی گئی، لیکن جب آپ کافر تھے آپ اپنے والدین کے اتنے پیارے اور اتنے دلارے تھے کہ جو خوشبو آپ ایک بار استعمال کر لیتے تھے نا تو دوسری بار اس کو نہیں لگاتے تھے، جو کپڑا ایک بار پہن لیتے تھے تو دوسری بار نہیں پہنتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے تو عورتیں کہتی تھیں کہ یہاں سے ضرور معصب بن عمیر گزرا ہے، یعنی اتنا آپ کا رہنے کا سٹائل تھا، پہننے کا، اور اتنے آپ امیر ترین۔ لیکن ایک دن نا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ کو ہو گئی، مدینے کی گلیوں میں آپ بھی گھوم رہے تھے مسلمان نہیں، کافر تھے، لیکن آپ کی نظر حضور پہ پڑ گئی۔ جب حضور پہ پڑی نا تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دیوانے ہو گئے کہ آپ کو دل کرتا کہ میں حضور کو بار بار دیکھوں، بار بار حضور کو دیکھوں۔ آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ مدینے کے دروازے کے باہر آپ بیٹھے رہے تھے اور آنے جانے والے سے پوچھتے کہ وہ جو تمہارے سردار ہیں وہ کب آئیں گے، کب جائیں گے؟ کہا وہ نماز کے وقت آتے ہیں، نماز کے وقت جاتے ہیں۔ تو آپ ادھر بیٹھے رہے۔ آپ کے والد کو جب پتہ چلا نا تو آپ کے والد نے آپ کو مارتے ہوئے وہاں سے لے کے گئے اور لے جا کے گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا، کہا تیرا کھانا پینا بند کر دیں گے اگر تو مدینے والے کے پاس گیا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گیا نا ان کو دیکھنے کے لیے، تو تیرا کھانا پینا، تیری ساری عیاشیاں، ساری شہرتیں ختم کر دوں گا۔ اتنا ظلم، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ نے کسی طریقے سے وہ زنجیریں کھلوائیں اور آپ دوڑے چلے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور کو دیکھنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معصب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے اتنے دن سے بھوکا ہوں، کھایا کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے سارا کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے معصب جب سارا کچھ چھوڑ دیا تو پھر کلمہ بھی ہمارا پڑھ لو، کلمہ بھی ہمارا پڑھ لو۔ تو معصب بن عمیر نے کہا یا رسول اللہ پڑھائے نا کون سا کلمہ؟ تو حضور نے فرمایا پڑھو ذرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معصب بن عمیر فرماتے ہیں حضور بولتے گئے، مجھے کیا پتا تھا کہ حضور کیا پڑھا رہے ہیں، میں حضور کا چہرہ دیکھتا گیا اور وہ پڑھتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ اور مستانہ ہو گیا، اس طرح مسلمان ہو گیا۔ جنگ احد کے موقع پہ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے جو ہے علم بردار بنایا، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، اسلام کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار نے جب معصب بن عمیر کو دیکھا نا تو ایک سردار کافروں کا وہ معصب بن عمیر کی طرف لپکا اور کہا معصب جھنڈا نیچے پھینک دے، اسلام کا جھنڈا نیچے پھینک ورنہ قتل کر دوں گا۔ تو معصب بن عمیر کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، آپ نے تلوار چلانا شروع کیا یہاں تک کہ 23 کافروں کو آپ نے قتل کر دیا، 23 کافروں کو قتل کیا۔ آپ نے قتل کیا تو فوراً سے نا چاروں طرف سے آپ کے بعد تیر برسانا شروع کر دیا گیا، تو آپ زخمی حالت میں نیچے گرنے لگے، لیکن آپ نے اسلام کے جھنڈے کو اوپر رکھا۔ ایک بدبخت وہ دوڑا چلایا حضرت معصب بن عمیر کے اس ہاتھ پر اس نے وار کیا، آپ کا ہاتھ مبارک کٹ کے نیچے گرا، جھنڈا جس ہاتھ میں تھا، جیسے وہ جھنڈا گرنے لگا معصب بن عمیر نے دوسرے ہاتھ سے اس جھنڈے کو پکڑ لیا۔ ذرا بلند آواز سے بولیں یار، ایسی ایمان افروز باتیں ہیں میرے بھائی، ایمان افروز باتیں۔ جیسے ہی جھنڈا گرنے لگا تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس جھنڈے کو پکڑا تو اس بدبخت نے آپ کے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا۔ جیسے ہی اس نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا تو آپ نے نا دونوں بازو کے بل پہ، دیکھی کیا محبت تھی یار، کیا حضور کی غلامی، کیا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسی محبت، ایسے جانثار صحابہ، اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری بھی ایمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ورنہ ہم تو ایمان کے نام پہ دھبا ہیں،
سیدھی سی بات ہے، ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جو مشکلات ان اصحاب نے سہی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ہمیں تو دین مل گیا تھال میں، اور ہمیں دین وہی اچھا لگتا ہے کہ جس دین کے بعد بریانی کا تھال مل جائے، بس ہمارا کام ادھر ہی ختم۔ یہ باتیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ اگر یہ جنگ کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، تو کہا یار مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، بس باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سمجھ والی بات۔ جب آپ نے بازو سے اس کو پکڑا نا تو ایک بدبخت آیا، اس نے آپ کا سر آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے گھیرا۔ ہندا نامی جو عورت تھی، اس نے کفار کو یہ کہا ہوا تھا کہ امیر حمزہ کو تم قتل کرنا، لیکن ان کا کلیجہ اور ان کا دل، ان کا پھیپڑا، یہ سارا میرے حوالے کرنا، مجھے دینا، میں ان کے کلیجے کو باہر نکالوں گی اور اپنے دانتوں سے چباؤں گی۔ امیر حمزہ کو جب حملہ کیا گیا اور چاروں طرف سے آپ پر حملہ ہوا، کیونکہ اگر ایک ایک کر کے سامنے آتے تو میں خدا کی قسم ایک بات کہتا ہوں، امیر حمزہ ساروں کو قتل کر دیتے۔ اگر ایک ایک کر کے آتے، امیر حمزہ اکیلے کافی تھے اس 3000 کے لیے، الحمدللہ، لیکن ان کی چالیں ایسے خطرناک تھی، چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب زمین میں تشریف لے کر آئے، آپ کا وجود اطہر زمین میں گرا تو ہندا جو ہے وہ نیزہ لے کے آ گئی اور امیر حمزہ کو کہنے لگی تم نے میرے باپ کو اور میرے شوہر کو قتل کیا تھا نا احد کے مقام پہ، بدر کے مقام پر، آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا کلیجہ نکال کے، تمہارے جگر کو نکال کے چباؤں گی۔ اور اس نے ایسے کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے ہر عضو کو کاٹا۔ جب آقا علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، حضور نے دیکھا تو حضور بے انتہار ہوئے۔ امیر حمزہ کی بہن دوڑی چلی آئی، جب یہ خبر پہنچا نا، اچھا اس دوران یہ شیطانوں کی طرف سے، اور تاریخ دان نے بات لکھا ہے کہ ابلیس نے بھی یہ آواز بلند کی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ اچھا جب یہ خبر چلی نا کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ اپنے حال سے بے حال ہو گئے، اور جو صحابیات مدینے میں تھی وہ بھی باہر آ گئیں، یہاں تک کہ ایک صحابیہ دوڑتے چلی آتی ہیں تو راستے میں ان کو ایک صحابی کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ صحابیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں۔ وہ آگے دوڑتی ہیں تو پھر ایک صحابی کہتے ہیں تجھے پتہ ہے اس جنگ میں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا؟ تو وہ صحابیہ کہتے ہیں میرے شوہر کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں، میں نے سنا کہ حضور شہید ہو گئے۔ تھوڑی آگے دوڑتی ہیں تو ایک صحابی اور پکڑتے، کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو چھوڑو، میرے باپ کو چھوڑو، میرے شوہر کو چھوڑو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہے، میرے حضور کیسے، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، میرے سرتاج کیسے، میرے آقا کیسے، میرے نبی کیسے ہیں۔ آپ ایک ایک صحابی کو پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ حضور کدھر ہیں، کیونکہ مولا کائنات اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کو جنگ احد سے لے جاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اتنے تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں تو مولا کائنات اور ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں اور لے کے احد کے پہاڑ کے اس حصے کی طرف جاتے ہیں جہاں احد پہاڑ اپنا دامن، اپنا کلیجہ پھاڑتا ہے حضور علیہ السلام کے لیے۔ اور آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مقام دیکھا۔ اب تو وہ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ بڑے عجیب معاملات کر دیے، وہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن ہمیں پتہ تھا تاریخ کا، تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ کس سمت تھے۔ تو کئی مطلب آپ یہ سمجھے کہ پون گھنٹے کا راستہ تھا، میرے استاد صاحب میرے ساتھ تھے، وہ استاد صاحب مجھے لے کے گئے۔ تو جب ہم اس مقام پہ گئے تو سناٹا ہے وہ علاقہ، اور نیچے جھاڑیاں اور کانٹے دار اور آئل مائل پھینکے ہوئے، لیکن وہ مقام آج بھی نظر آتا ہے کہ وہ پہاڑ ایسا پھٹا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اور جب مولا کائنات لے کے جا رہے تھے نا تو پہاڑ کی طرف کہ بھئی کہاں حضور کو لے کے جا کے چھپائیں، تو وہ پہاڑ ابوبکر صدیق اور مولا کائنات فرماتے کہ پہاڑ نے اپنا سینہ کھولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے اور پھر پہاڑ نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور پھر جب حضور واپسی جانے لگے تو جیسا کھلا تو آج تک وہ کھلا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا جنگ احد کا جو پہاڑ ہے صرف بیچ میں اس حصے میں درار ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج بھی بکریاں برکت لینے کے لیے نا ادھر ہی بیٹھے رہتی ہے جہاں انسان نظر نہیں آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، اب وہ صحابیہ حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام واپس آئے اور اس صحابیہ کی نظر حضور پہ پڑی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گئی. کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے جب میں گھر سے نکلی نا تو مجھے راستے میں پتہ چلا میرا باپ انتقال کر گیا, شہید ہو گیا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. راستے میں مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی شہید ہو گیا. کہا یا رسول اللہ آپ کی قسم مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہائے 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 ہائے. کہا یا رسول اللہ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹا بھی شہید ہو گیا. یا رسول اللہ لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. خدا کی قسم میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ صحیح ہیں, خدا کی قسم میری زندگی بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. آپ صحیح تو سب کچھ صحیح, آپ ٹھیک ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اس جنگ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس پہ حملہ ہوا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک سے خون نکلنا شروع ہوئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ سے خون نکل رہا ہے, تو آپ دوڑے چلے آئے, پھلانگتے ہوئے, لوگوں کو کاٹتے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس سے جو خون گر رہا تھا آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو پینا شروع کر دیا اور اس کو پوچھنے لگے, پی گئے اس کو خون کو. تو عبداللہ بن سلام کو حضور نے کہا اے میرے صحابی یہ کیا کرتے ہو؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خون مبارک زمین میں گرے؟ تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا, اس لیے میں نے اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ تجھے اور تیری نسل کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. یہ پیار تھا, یہ محبت تھا, یہ عشق تھا حضور سے. مولا کائنات کو جب پتہ چلا نا, سنا کہ حضور شہید ہو گئے, آپ اتنا رو رہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ 36 سے 46 لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا تھا. تلوار ایسے چلاتے آپ نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے, بس تلوار چلا رہے تھے, اندھی دھن تلوار چلا رہے تھے آپ. اتنے دور کے فاصلے میں نا آپ کی نظر حضور پہ پڑی. جب حضور پہ پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اس وقت عالم ہی بہت برا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے, حالت بڑی عجیب و غریب تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو کہا کہ اے علی, جب تم 10 سال کے تھے تو تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رسول اللہ سارا زمانہ چھوڑ دے گا لیکن علی آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا, علی کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا آپ کو, علی مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوگا. تو آج کدھر علی؟ بس علی فرماتے کہ میرے کانوں تک یہ آواز آئی نا, تو علی فرماتے کہ خدا کی قسم میں دوڑتا ہوا حضور کی طرف آ گیا, دوڑتا ہوا حضور کی طرف آیا. اتنے میں ابو بکر صدیق بھی دوڑتے ہوئے آئے اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قابو کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو پکڑا اور حضور کو دوڑتے ہوئے, لوگوں کو چیرتے ہوئے ہم لے گئے جنگ احد سے باہر. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جو ظلم ہوا تو آپ کی بہن جب آنے لگی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی کو جو ہے روک دیا, کہا کہ ان کو نہیں, پھپھی کو روک دیا, کہا نہیں آنے دینا. اگر انہوں نے امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ لیا کہ بدبختوں نے میرے چچا پہ کیسا حملہ کیا ہے تو وہ سہ نہیں سکیں گے. حضرت سعد بن ربی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربی کو ڈھونڈو کہ سعد بن ربی کدھر ہے, کس حال کے اندر ہے. تو سعد بن ربی جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کچھ لاشوں کے بیچ میں نیچے دبے ہوئے تھے, کچھ زخمیوں کے, کچھ لاشوں کے نیچے آپ دبے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کا ہاتھ مبارک ہل رہا تھا, آپ نے فوراً لاشوں کو ہٹایا اور دوڑے پانی لانے کے لیے. تو سعد بن ربی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ ابو بکر صدیق آپ نہ جائیں اور رکیں, میری بات سنیں. تو سعد بن ربی حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرنے لگے کہ ابو بکر صدیق جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہیے گا, ہاتھ جوڑ کر میرا سلام پیش کیجیے گا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا یا رسول اللہ سعد بن ربی کہتا ہے, سعد بن ربی یہ بات کہتا ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں, میری زندگی کے جتنے بھی عبادتیں ہیں, سارا کچھ سعد بن ربی آپ کے حوالے کرتا ہے, اس کا ثواب مجھے نہیں چاہیے, آپ قبول فرما لیں, آپ قبول فرما لیں. ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. کہا یہ بات حضور کو کہہ دیجیے گا, اور دوسری بات یہ ایک پیغام امت مسلمہ کو جو حضور کا جنہوں نے کلمہ پڑھا, جو کہتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں, ان کو بھی ایک پیغام کہہ دیجیے گا. کہا کیا؟
تو سعد بن ربیع نے ابو بکر صدیق کو یہ جملہ کہا کہ لوگوں کو کہہ دینا کہ اگر ایک بندہ بھی زندہ ہو حضور کا، ایک عاشق بھی پوری دنیا میں زندہ ہو، اور کوئی حضور کی شان میں ذرا سی بے ادبی کرے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مر جائے۔ حضور کی گستاخیاں ہوں، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے اور وہ زندہ رہے تو اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ روٹی کپڑا مکان کے لیے مسلمان نہیں جیتا، مسلمان کے تو جینے کا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے، جسم میں جان تمہارے لیے۔ صحیح ہماری بات کا مقصد حیات صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بس اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے ایک اور صحابی اس موقع پہ یاد آتے، لنگڑے صحابی تھے، پاؤں سے صحیح چل نہیں سکتے تھے، حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹے آپ کے جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، 4 بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی شہید ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن جمع تم تو پاؤں سے معذور ہو۔ تو عمر بن جمع کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا لنگڑا جنت میں نہیں جائے گا؟ آئے ہائے، کیا لنگڑا جنت میں نہیں جائے گا؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، کہا کیوں نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت تو اس انتظار کے اندر ہے کہ میرا عمر آئے اور مجھ میں سما جائے۔ تو آپ فوراً آپ بھی شہید ہو گئے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ میں شہیدہ کی ماں ہوں، شہیدہ کی بیوی ہوں، اور میرا باپ جو ہے نا وہ شہید ہے، میں شہیدہ کی بیٹی ہوں، شہید کی بیوی بھی ہوں اور شہید کی بیٹی بھی ہوں، لیکن میں شہید کی ماں نہیں بن سکی اب تک، اور اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا جو کہ 6 مہینے کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کرم کریں اور میرے اس بیٹے کو لے لیں، جو تیر آپ کی طرف برسے نا تو اس بیٹے کو میرے آگے کر دیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہید کی ماں بھی بنا دے گا۔ کیا جذبت ہے، آپ بولیں نا ذرا، کیا جذبت تھا۔ 6 مہینے کا بیٹا وہ بھی حضور کے ہاتھ میں رکھ رہی ہیں کہ بھائی اس کو بھی آپ، بس جو تیر آئے، ڈھال تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ تیر سے بچا جائے، تو یا رسول اللہ میرا بیٹا جتنا تیر آیا نا اس کے سینے میں ڈال دیجیے گا، بس مجھے تسلی ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہید کی ماں بھی قبول کر لے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری بہن اس کو لے جاؤ، لے جاؤ اے خاتون اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہید کی ماں کا بھی ثواب ضرور عطا کرے گا۔ یہ وہ جنگ احد ہے میرے بھائی کہ ایک قبر کے اندر کئی صحابہ کو دفنایا گیا ہے، کئی صحابہ کو۔ جب حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کی باری آئی نا تو کفن بھی نہیں تھا، صحابہ کو ایسے ہی قبر کے اندر دفنا دیا گیا، کئی صحابہ ایک قبر کے اندر دفنائے گئے، کئی صحابہ۔ جب معصب بن عمیر کی باری آئی تو کھجوروں کی چھال جو ہے وہ آپ کے جسم اتھر کے اوپر رکھا گیا، تو جب سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ میرے حضور دیکھ رہے تھے، میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میرے معصب نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے، اس نے اپنی عیاش زندگی، پرکیف زندگی، پر لطف زندگی اس نے قربان کر دی، ارب پتی کھرب پتی ہونے کے باوجود فقیروں والی زندگی اس نے گزاری اسلام کے لیے میری محبت میں۔ تو آج میرا معصب، کم سے کم میرے معصب کو تو اکیلے قبر کے اندر دفناؤ اور اس کو کفن پورا دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ تو میرے حضور نے اپنا چادر مبارک اتارا، کہا میرے معصب کو میرے چادر میں دفناؤ، میرے معصب کو میرے چادر میں دفناؤ۔ حضرت امیر حمزہ کی جب باری آئی نا تو آپ کا بھی یہی عالم تھا کفنانے کے لیے، جب آپ کو اتنا چھوٹا کفن دیا گیا کہ آپ کے سر مبارک سے آپ کے گھٹنے مبارک تک اس کو چھپایا گیا، آپ کا پاؤں کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ جنگ احد تھی میرے بھائی۔ اسلام ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچ گیا، آج تو ہمیں بڑے آرام سے اسلام ملا ہوا ہے، لیکن ہمیں آج بھی شعور نہیں، ہمیں ہمارے کلیجے اس حوالے سے پریشان نہیں ہوتے کہ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں تو ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا مسلمانوں کی کیا حالت ہے، فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کو چھوڑا، ہم اپنی بھی حالتیں دیکھ لیں، ہمارا جینا ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا سکون ہم سے چھین لیا گیا، کتنا ظلم آج ہم پر ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا ہیں،
ہم نے ایک بات سیکھ لی کہ ظلم کے آگے بولنا نہیں ہے. تو میرے بھائی گیدڑ کی زندگی سے تو بہتر ہے شیر کی زندگی. اور اسلام نے ڈرپوک نہیں سکھایا. آقا علیہ السلام کی تلوار میں ایک جملہ لکھا ہوتا تھا. وہ جملہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ڈر کے اور کمزور ہو کے زندگی گزارو کہ موت تو تمہیں آنی ہے. تقدیر سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے. موت جب تمہیں آنی ہے تو آنی ہے. تو اگر زندہ رہنا ہے تو بہادری کے ساتھ زندہ رہو, اسلام کے پاور کے ساتھ زندہ رہو. اور حضور نے فرمایا میں یہ تلوار اس کو دوں گا جو اس کی دھار کو ختم کر دے, کفار کو اتنا کاٹے کہ اس تلوار کی دھار ختم ہو جائے. تو ایک صحابی آتے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں, یہ تلوار میرے حوالے کر دیں, انشاءاللہ میں اس تلوار کو توڑ دوں گا کفار کو قتل کر کر کے. تو یہ عالم تھا آقا علیہ السلام. تو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جنگ احد کا معرکہ یہ بڑا خطرناک معرکہ ہے, بڑا خطرناک معرکہ ہے, جس کے متعلق ابو بکر صدیق ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ احد سے خطرناک دن مسلمانوں پر نہیں آیا. سب سے مشکل دن جو مسلمانوں پر طاری ہوا وہ تھا احد کا دن. اللہ کریم اصحاب احد کے درجات میں بلندگی عطا فرمایا اور ان کے صدقے ہمارے معاملات پر بھی آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ہماری